بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت 13، 13واں قصہ۔ خشک سالے در اسکندریہ پدید آمد۔ کہہ رہے ہیں کہ شہر اسکندریہ میں ایک سال قحط سالی پیش آئی۔ خشک سالی یعنی قحط سالی در اسکندریہ، شہر اسکندریہ میں پدید آمد پیش آئی، یعنی ایک سال ایسا ہوا کہ شہر اسکندریہ میں قحط پڑ گیا۔ اسکندریہ یہ ملک مصر میں ایک شہر کا نام ہے جو اسکندر بادشاہ نے آباد کیا تھا، آج بھی موجود ہے، اس کو اسکندریہ کہا جاتا ہے۔ تو ایک سال ایسا ہوا کہ اسکندریہ میں قحط پڑ گیا۔ اب قحط کے زمانے میں ظاہر سی بات ہے کہ غلے کی قلت ہو جاتی ہے، کھانے پینے کی اشیاء ایک دم ختم ہو جاتے ہیں، تو بہت سخت قحط سالی پڑی تھی۔ کتنی؟ چنانکہ عنان طاقت درویشہ از دست رفتہ بود۔ عنان کے معنی آتے ہیں لگام کے، گھوڑے کا جو باغ ہوتا ہے اس کو عنان کہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں چنانکہ اتنی زیادہ کہ عنان طاقت درویشہ، فقیروں طاقت کی باغ کی طاقت کا لگام یا طاقت کی باغ، عنان طاقت درویشہ، درویشوں کی طاقت کی لگام از دست رفتہ بود، ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ از دست رفتہ بود ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ قحط اتنی زیادہ سخت قحط سالی کے زمانہ آیا تھا کہ فقیر لوگ، درویش لوگ جو تھوڑا بہت کھا کر گزارا کر لیتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں، زندگی گزار لیتے ہیں، ان کا زندگی گزارنا بھی مشکل ہو گیا۔ قحط اتنی سخت پڑی تھی، یعنی بالکل کھانے کا اشیاء ملتے ہی نہیں تھے۔ ودرہائے آسماں بر زمیں بستہ، کہہ رہے اور آسمان کے دروازے، در کی جمع درہا، ودرہائے آسماں اور آسمان کے دروازے، ور زمیں بستہ زمین والوں پر، زمین پر بند ہو گئے تھے۔ واہل زمین و آسماں پیوستہ اور زمین والوں کی فریاد آسمان سے مل گئی تھی۔ تو اس پورے عبارت کا مطلب یہ یہاں سے یہاں تک لے کر کہ ایک سال شہر اسکندریہ میں بہت زیادہ قحط سالی آئی، اور اتنی زیادہ آئی کہ سب لوگ بالکل عاجز ہو گئے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب سب کی زندگی ختم ہونے والی ہے، بھوک سے سب مر جائیں گے۔ نماند جانور از وحش و طیر و ماہی و مور، نماند جانور از وحش و طیر و ماہی و مور، کہہ رہے کہ وحشی اور پرندے، وحشی یعنی چیر پھاڑ کر کے کھانے والے جانور جیسے شیر باغ وغیرہ، نماند جانور از وحش و طیر و ماہی و مور، تو کوئی جانور باقی نہیں رہا۔ اب اسی کے بیان ہے جانور میں کون کون سے تھے؟ از وحش و طیر و ماہی و مور، وحشی و طیر اور پرندے، و ماہی اور مچھلی، و مور اور چیونٹی، کہ بر فلک نشد از بے مرادی افغانش، افغان کے معنی تھے فریاد کے، آہو فقہ بولتے ہیں نا اسی سے، کہ پر فلک نشد از بے مرادی افغانش، کہ نامرادی کی وجہ سے اس کی فریاد آسمان تک نہ پہنچی ہو۔ عجب کہ دودے دل خلق جمع میچ نشود، کہہ رہے ہیں تعجب کی بات یہ تھی کہ مخلوق کے دل کا دھواں جمع نہ ہوتا تھا، کہ ابر گردد و سیلاب دیدہ بارانش، کہ بادل بن جائے اور آنکھوں کا سیلاب اس کی بارش ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اتنی زیادہ قحط کی سختی تھی اور آسمان سے ایک بوند بارش بھی نہیں ہوتی تھی، اور زمین کی ساری مخلوقات کی فریادیں آسمان تک پہنچ رہی تھی، سب دعا کر رہے تھے
مگر تعجب کی بات یہ تھی کہ لوگوں کے آہ اور رونے میں کوئی اثر نہیں تھا. لوگ دعائیں کر رہے تھے گڑ گڑا کر، دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی تھی، اس لیے کہ ایک قطرہ بھی پانی آسمان سے نہیں برس رہا تھا. تو یہ کیفیت تھی. کہہ رہے ہیں دری چنی سالے مخنثے دور از دوستاں کے سخن در وصف او ترک ادب است. کہہ رہے در چنی سالے ایسے سال میں، ایسے سخت سال میں، مخنثے ایک ہجڑا، مخنث کہتے ہیں ہجڑے کو، دور از دوستاں دوستے سے دور رہے. تو ایسے سخت سال میں کہ ایک ہجڑا دوستوں سے دور رہے، کہ سخن در وصف او ترک ادب است، کہ اس کی تعریف میں، در وصف او اس کی تعریف میں، سخن بات کہنا، ترک ادب است ترک ادب ہے. خاصتاً در حضرت بزرگاں خصوصاً بڑے لوگوں کے دربار میں. و بطریق احوال ازاں در گزشتن ہم نشاید، اور محمل طور پر اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. و بطریق احوال، اور محمل طور پر ازاں اس کو در گزشتن ہم نشاید چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. کہ طائفہ برعز گویندہ حمل کنند، کہ ایک جماعت کہنے والے کی عاجزی کا خیال کرے گی. بنی دو بیت اختصار کنیم. کہہ رہے ہیں ہم ان دو شعروں پر، آنے والے دو شعر ہیں اس پر ہم اختصاراً بیان کرتے ہیں. بنی دو بیت اختصار کنیم، ہم ان دو شعروں پر اکتفا کرتے ہیں کہ اندک دلیل بسیار باشد، کہ تھوڑا بہت کی دلیل ہوتی ہے. و مشت نمونہ خروارے، اور ایک مٹھی پوری بوری کا نمونہ ہوتی ہے. اس پوری عبارت کے یہاں سے لے کے یہاں تک عبارت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قحط سالی کی سختی آپ کے سامنے رکھ دیا، قحط کتنا سخت پڑ رہا تھا. تو اس زمانے میں ایک ہجڑا تھا، اور ہجڑا کو تو آپ جانتے ہی ہیں. اور وہ ہجڑے تو عام طور پر برے ہوتے ہی ہیں، برائی میں ملوث ہوتے ہیں عام طور پر، مگر وہ ہجڑا تھا جو یعنی بدفعلی کا کام کیا کرتا تھا، بدفعلی کرواتا تھا خود سے. تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اگر ہمیں صاف صاف کہہ دیں کہ وہ ہجڑا تھا، بدفعلی کرواتا تھا، لوگ اس کے پاس آتے تھے، اس سے بدفعلی کرتے تھے، تو یہ برا معلوم ہوگا. اور اگر ہم اس کے بارے میں کچھ بیان بھی نہ کریں تو لوگ کہیں گے کہ شیخ سعدی اپنے معافی ضمیر کو ادا بھی نہیں کر پاتے، کیسے بڑے ادیب ہیں کہ اس یعنی اختصاراً یا تاقیداً، یعنی صاف طور پر نہیں بلکہ چھپ کر بھی اس مضمون کو ادا کر دیتے کہ ہجڑا کیسا تھا. تو شیخ سعدی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم صاف کھلے الفاظ میں بیان کریں گے کہ ہجڑا کیسا برا تھا، کیسے بدفعلی کرواتا تھا، کیسے گناہ کرتا تھا، کیا کرتا تھا، تو یہ بھی لوگوں کو برا معلوم ہوگا کہ ان کی اتنی اچھی کتاب ہے گلستہ اور اس کے اندر یہی سب لکھا ہوا ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ اس کا کچھ ذکر ہی نہیں کریں تو لوگ کہیں گے یہ کیسے بڑا ادیب ہے کہ اپنے معافی ضمیر کو ادا نہیں کریں. تو اس لیے ہم اختصاراً دو شعر اس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں. اس دو شعر سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ ہجڑا کتنا برا تھا. کہہ رہے تتری گر کشد مخنث را. دیکھیے یہاں انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، یعنی مسئلہ نہیں بیان کیا، انہوں نے اپنے مزاج کو بیان کیا ہے، اور اس کو سختی پر بھی محمول کر سکتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کافر کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ مسلمان بڑا گناہ گار ہے، بدکار ہے یا نیک ہے، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے یا ہجڑا ہے، اگر کافر کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے تو قصاصاً اس کافر کو قتل کیا جائے گا. تو اسلام کی
عظمت کی وجہ سے، ورنہ اگر ایک مسلمان ایک ہجڑے کو قتل کرے، ایک مسلمان مرد ایک مسلمان عورت کو قتل کر دے تو ان مسائل میں تفصیل ہے، مگر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک کافر ہے جو ایک مسلمان ہجڑے کو قتل کر رہا ہے، تو مسئلہ ہے کہ قصاصاً اس کو بھی قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ شیخ سعدی کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا برا آدمی تھا، اتنا بڑا بدکار تھا کہ اگر کوئی کافر اس کو قتل بھی کر دیتا نا تو اس کی بدکاری کی وجہ سے، اس کی برائی کی کثرت کی وجہ سے اس کافر کے بدلے میں اس ہجڑے کو قتل نہیں کیا جاتا قصاصاً۔ تو یہ شرعی مسئلہ میں نہیں بیان کر رہا، مطلب سختی بیان کر رہے ہیں، یعنی اس کی بدکاری کی سختی کو بیان کر رہے ہیں۔ تتری گر کشد، تتری پہلے آ چکا ہے، تتری یا تاتاری یہ ایک جگہ کا بھی نام ہے، تاتار جو ترکستان کے اندر ہے، اور ایک قوم کا بھی نام تھا، قبیلے کا، تاتاری لوگ جنہوں نے بغداد پر حملہ کیا تھا، چنگیز خان، ہلاکو خان وغیرہ انہی کے خاندان میں سے تھے۔ تتری گر کشد مخنث رہا، تو یہاں تتری سے مراد کافر ہے۔ تاتاری کافر اگر کسی ہجڑے کو مار ڈالے، تتری را دیگر نباید کشت، تو قصاص میں تاتاری کو مارنا نہ چاہیے۔ چند باشد چوں جسر بغدادش، چند یہاں ترجمہ کریں اکثر، چند باشد چوں جسر بغدادش، جسر ان کے معنی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں پل۔ چند باشد چوں جسر بغدادش، اکثر ایسا ہوتا تھا کہ بغداد کے پل کی طرح آب در زیرو آدمی بر پشت، کہ اس کی پشت پر آدمی ہوتا ہے اور پانی نیچے بہتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بغداد کا جیسے پل ہے، بغداد میں ایک دریا ہے نا، اور اس دریا پر پل بنا ہوا ہے، تو لوگ پل پر چلتے ہیں اور نیچے سے پانی بہتا رہتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ خبیث مخنث ہجڑا ایسا تھا کہ لوگ اس کے جس طرح پل پر لوگ چلتے ہیں اس کے پیٹھ پر سوار ہوتے تھے، مطلب اس سے بدکاری کرتے تھے، اور جس طرح پل کے نیچے پانی بہتا ہے اسی طرح لوگوں کے منی اس کے شرمگاہ میں بہتا تھا، اس کے نیچے بہتا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ وہ کتنی زیادہ بدکاری کیا کرتا۔ اب ہمارے زمانے کے اندر زنا عام ہو چکا ہے، بدفعلی عام ہو چکا ہے، تو ہمیں اس کی قباحت کا اندازہ نہیں ہوگا، مگر اس زمانے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں زنا کرانا اور بدفعلی کروانا، یہ بہت، زنا تو چلو تو یہ بھی ہے، لیکن بدفعلی کو یعنی ایک آدمی ایک دوسرے آدمی سے اپنی خواہش پوری کرے، کسی ہجڑے سے خواہش پوری کرے، اور زنا یہ بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا، اس لیے شیخ سعدی اتنی سختی سے بیان کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں چنی شخص سے کہ یک طرف از نعمتیں او شنودی، کہہ رہے ہیں ایسا شخص جس کی تعریف میں تو نے سنی، دری سال نعمتیں بے کراں داشت، اس سال میں بے حد دولت رکھتا تھا۔ تو جب قحط سالی کا زمانہ آتا ہے نا، قحط پڑتا ہے، تو اس زمانے کے اندر اشیاء کی قلت ہو جاتی ہے، تو اشیاء کی قلت کی وجہ سے قیمت کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، 1 روپے کی چیز 100 روپے میں ملے گی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بدفعلی کرنے والا بدکردار مخنث ہجڑا تھا، اس کے بعد بہت مال تھا، اور اس نے چاہا کہ کچھ لوگوں کی دعوت کرے۔ تنگ دستہ را سیم و زر دادے، کہہ رہے ہیں کہ مفلسوں کو روپیہ پیسہ دیتا تھا، وہ مسافرہ را سفرہ، اور مسافروں کے واسطے دسترخوان بچھاتا تھا، اور مسافرہ را سفرہ نہادے، اور مسافروں کے واسطے دسترخوان بچھاتا تھا۔ گروہ درویشہ از جور فاقہ و طاقت رسیدہ بودند، کہہ رہے فقیروں کی ایک جماعت فاقہ کی تکلیف سے جان سے عاجز ہو گئی۔ آہنگے دعوت او کردند، اس نے اس کی دعوت کا ارادہ کیا۔ وہ مشورت بمن آوردند، اور میرے پاس مشورے کے لیے آیا۔ سر از موافقت باز زدم و گفتم، میں نے اتفاق کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، شعر کہا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ چلو وہ دعوت کر رہا ہے تو اس ہجڑے کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں۔
ابھی تو کیفیت یہ ہو گئی کہ اگر ہم لوگ کچھ نہیں کھائیں گے تو بالکل ہلاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے، تو بہتر ہے کہ ہم اس کھچڑی کی دعوت کو قبول کر لیں۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، یہ درویشوں کی شان کے مناسب نہیں ہے۔ نہ خورد شیر نیم خوردہ سگ، شیر جانتے ہیں جانور ہے چیر پھاڑ کرنے والا، نیم خوردہ چھوڑا ہوا آدھا، سگ کے معنی کتا۔ نہ خورد شیر نیم خوردہ سگ، شیر کتے کا چھوڑا ہوا یعنی کتے کا جھوٹا نہیں کھا سکتا۔ گر و سختی و میرد اندر غار، اگرچہ غار میں سختی کی وجہ سے مر جائے۔ تو شیخ سعدی نے کہا ایسا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک شیر ہے، کتے نے کچھ کھا کر چھوڑ دیا اور کتے کا بچا ہوا جا کر کھا لے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ شیر کے اندر اتنی غیرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شان کے خلاف سمجھتا ہے کہ میں کتے کا چھوڑا ہوا کھاؤں، چاہے وہ بھوک کی وجہ سے اپنے غار کے اندر مر جائے۔ تن بے چارگی و گرسنگی، کہہ رہے ہیں بھوک اور عاجزی میں، تو بے چارگی کے معنی عاجز اور گرسنگی کے معنی بھوک، بھوک اور عاجزی میں تن بہ بنہ، جسم کو رکھ، تن بہ بنہ جسم کو رکھ، وہ دست پیشے سفلا میدار، اور کمینے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا۔ تو بھوک اور عاجزی کی حالت میں جسم کو رکھ یعنی جسم پر کنٹرول رکھ، اور جو کمینے لوگ ہیں ان کے سامنے ہاتھ مت پھیلا۔ کہہ رہے ہیں گر فریدوں شبد بہ نعمت و ملک، اگر نعمت اور ملک میں فریدو بھی ہو جائے، فریدو کا تذکرہ کئی مرتبہ آ چکا ہے، یہ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کا لقب ہے، ملک ایران کے بادشاہ کا لقب ہے۔ تو یہ بہت مالدار تھا، بہت ہی مالدار بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ تو کہنے اگر کوئی آدمی فریدوں جیسا مالدار ہو جائے نا، اس کے پاس ملک آ جائے، نعمت آ جائے، بے ہنر را بہیچ قسم شمار، تو بے ہنر کو بھی کسی شمار میں نہ لا۔ مطلب یہ ہے کہ بے ہنر لوگ، فالتو قسم کے لوگ، بد کردار قسم کے لوگ، چاہے ان کے پاس مال و دولت آ جائے، کچھ بھی آ جائے، اگر بے ہنر ہے تو مال و دولت کے آنے کے بعد بھی بے ہنر رہیں گے۔ ہمارے زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی انگوٹھا چھاپ ہے اور اس کے پاس مال و دولت آ گئی تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو ہنرمندوں کے برابر شمار کرتے ہیں۔ یہ بیوقوفی ہے۔ اگر کوئی ہنرمند ہے چاہے وہ غریب ہے تو ہنرمند ہی رہے گا، وہ اہل علم کی نظر میں، عقل مندوں کی نظر میں۔ پرنیا و نسیز پر نا اہل، کہنے پرنیا نسیز نا اہل کے اوپر لاجور و تلاست بر دیوار، کہہ رہے کہ پرنیا نسیز نا اہل کے اوپر ایسے ہیں لاجور، لاجورد و تلاست بر دیوار، جیسے لاجورد اور نیلم، لاجورد نیلم کہتے ہیں، جیسے لاجورد و تلاست بر دیوار، جیسا کہ لاجورد اور سونا دیوار پر ہے۔ تلا کے معنی سونے کے آتے ہیں۔ اور پرنیا اور نسیج یہ دو کپڑے کے نام ہیں، یہ دونوں ریشمی کپڑے ہوتے ہیں۔ اور لاجورد ہم نے بتایا کہ ایک قیمتی پتھر ہے جس کو نیلم بھی کہا جاتا ہے، اور تلا سونے کو کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نااہل ہے، اسے کسی چیز کے پرکھنے کا ہنر نہیں ہے، تو اس کو اگر قیمتی سے قیمتی کپڑا دے دیا جائے، نیلم پتھر دے دیا جائے اور سونا دے دیا جائے، تو اس کی نظر میں وہ پتھر ہی کے برابر ہوگا۔ سمجھا رہی بات؟ تو مطلب یہ ہے کہ نااہل ہی ہوتا ہے، کمینہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس حکایت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اگر آدمی شریف ہے تو اگر فقر و فاقہ کی شدت ہے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے، لیکن کسی کمینے کے احسان اپنے سر پر نہیں لینا چاہیے، اور عزت نفس کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی چیز عزت ہوتی ہے آدمی کی۔